کئی صدیوں پہلے یمن کے قریب ایک شہر آباد تھا جو شہر سبا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس شہر کے باسیوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ قوم اس وقت کی جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھی۔ قوم سبا سورج کے پجاری تھے۔ جب ان کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو باپ کی سلطنت اس کی بیٹی بلقیس کے ہاتھ آ گئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات نسل میں سے تھا۔ زیادہ تر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ جنیہ تھی اور ماں کی ہی وجہ سے ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ اس ملکہ سبا بلقیس کی یہ بات تمام ملکوں میں مشہور تھی اور ہر کوئی ملکہ کی پنڈلی دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے قوم سبا پر بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی۔ دنیا کے بے شمار علاقوں کی تجارت سبائیوں کے کنٹرول میں تھی۔ اسی وجہ سے یمن خوشحال تھا۔ اسی دور میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے دین کو مختلف ملکوں میں پھیلا رہے تھے اور ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بے شمار علاقوں میں تھی۔ ان کی حکومت بہت وسیع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا، جانور، چرند، پرند کا کنٹرول دیا ہوا تھا۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا کہ جن، پرند، جانور، حیوانات سب آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے، لیکن ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد اگر اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ ہدہد سے دریافت کیا گیا کہ تو اپنی مقررہ وقت سے لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ ہدہد نے جواب دیا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں میں نے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک رانی ہے جو بڑے سے تخت پر بیٹھ کر حکومت سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی جواہرات اور ہیرے وغیرہ ہے۔ اس رانی کا خاندانی تخت ہے جس کی قدر و قیمت پورے ملک سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ہر عیش و عشرت والا سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ ایک اللہ کو مانے اور شرک کرنے سے باز آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہدہد کو کہا کہ یہ خط وہاں پہنچا کر آپ وہاں ہی بیٹھ کر ان کی باتیں سننا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا دیا جس کی عبارت کچھ یوں ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ خبردار اور متبع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھا۔ ہدہد نے خط جا کر ملکہ بلقیس کے پاس رکھ دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے پاس 300 کے قریب وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خط ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ سبا بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ خط کی لکھی ہوئی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بادشاہ خدا کا نیک بندہ ہے۔ ملکہ نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ ارسال کرتے ہیں۔ اگر اس نے تحفے کو پاس رکھ لیا تو سمجھ لے کہ وہ بادشاہ ہے، اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو سمجھ جانا کہ وہ پیغمبر ہے، میں اس کی پیروی کروں گی۔ یہ سب باتیں پاس بیٹھا ہدہد سن رہا تھا۔ ہدہد نے یہ سب باتیں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا دی جائیں، راستوں پر سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزیروں کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، ہر چیز سونے اور چاندی کی بنا دی جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے جس میں سونے چاندی کی زیورات، بے شمار نوکر اور گھوڑے اور بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ جب وہ یہ سب کچھ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے بلقیس کی طرف سے آئے ہوئے بندو، کیا آپ مجھے یہ مال و دولت دینے آئے ہو؟ تو دیکھ لو جو کچھ تم لے کر آئے ہو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ اب تمہارا تحفہ تجھ کو مبارک ہو۔ یہ سب کچھ لے کر تم اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچتے وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی علیہ السلام ہے۔ ملکہ نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کا فیصلہ کیا۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ ایک جن دیوہیکل نے کہا کہ میں یہ محفل ختم کرنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں۔ میں ایمانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو سر انجام دینے میں بڑی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں کہ نہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے، اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو رب بے نیاز ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کر دی، اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب وہ ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، ہم پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسی عمارت تیار کی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے پانی کے سارے جانور چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی پورے زور سے بہ رہا ہے، اس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب بلقیس کو اس محل میں لایا گیا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں آپ کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے حوض کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اس طرح بلیس اور اس کی قوم سورج اور آگ کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھی۔ اس کو اپنی جہالت پر بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن میں بھیج دیا اور بلقیس کے لیے وہاں 3 محل تیار کروا دیے، جس وجہ سے پوری قوم سبا بھی ایمان لی۔